نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہر کوئی خوبصورت دکھنا چاہتا ہے اور خوبصورت دکھنے کے لیے نہ جانے کون کون سی چیزیں استعمال کرتی ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے پھر وہ مرد ہی کیوں نہ ہو، ہر کوئی خوبصورت دکھنے کے لیے الگ الگ طرح سے میک اپ کرواتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گی کہ آج لوگوں نے دنیا کی چیزوں کو خوبصورتی کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، لیکن اصل خوبصورتی تو اللہ کی عبادت میں ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو چہرے پر نور آتا ہے، اور جس کے چہرے پر نور ہو تو اس سے خوبصورت اور کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے پھر آپ کتنا ہی میک اپ کیوں نہ کر لے۔ اور میک اپ لگانا اسلام میں جائز بھی نہیں، کیونکہ میک اپ جن چیزوں سے بنتا ہے ان چیزوں کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں جو کہ ناجائز و حرام ہوتی ہیں۔ اسلام میں عورتوں کو تو خوشبو لگانے سے بھی منع کیا گیا، اور اگر خوشبو لگاتی ہیں تو اس میں بھی قید لگا دی گئی ہے کہ کس طرح کی خوشبو لگائی جائے۔ لیکن آج عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہر وقت میک اپ میں لدی ہوئی رہتی ہیں، اور میک اپ کروانے کے لیے باہر جایا کرتی ہیں، ہزار ہزار لاکھ لاکھ روپے خرچ کر دیتی ہیں صرف اور صرف میک اپ کے پیچھے۔ لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ میک اپ جو ہے بعد میں جب اس کے سائیڈ ایفیکٹ نظر آئیں گے تو ہمارا چہرہ بالکل بگڑ جائے گا، اور یہ تو دنیا میں اس کی سزا ہوگی۔ لیکن میک اپ کر کے نامحرم مردوں کے سامنے جانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب مرنے کے بعد انہیں قبر میں رکھا جائے گا تو قبر میں ان پر ہزاروں سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے، اور پھر جب جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو نہ جانے اللہ رب العزت ہی بہتر جانے کہ کس کس طرح کے عذاب ان عورتوں کو دیے جائیں گے جو کہ نامحرم مردوں کے سامنے میک اپ کر کے جایا کرتی تاکہ وہ انہیں لبھا سکیں۔ عورتوں کو اسلام میں خوشبو لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور خوشبو کی اجازت جو دی گئی تو وہ ایسی خوشبو ہو کہ جس کی مہک صرف اس عورت تک ہی محسوس ہو، اور کوئی اگر بالکل اس کے قریب کھڑا ہے تو پھر اسے اس کی مہک محسوس ہو سکے۔ لیکن آج کل عورتوں کا حال یہ ہے کہ ایسا ایسا پرفیوم لگائیں گی کہ دور سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ فلاں عورت آ رہی ہے، فلاں کی بیٹی آ رہی ہے، فلاں کی بیوی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! لوگ تمہیں تمہارے خوشبو سے پہچانے تو اس سے بڑھ کر کے شرم کی بات اور کیا ہوگی۔ میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت خوشبو لگا کر کے بازار سے گزر رہی تھی۔ وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزری۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں اس عورت کے عطر کی خوشبو پہنچی تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ میں آئندہ تجھے اس حال میں دیکھنا نہیں چاہتا، اگر تجھے میں نے اس حال میں آئندہ دیکھا تو تیرے لیے بہت بڑی سزا رکھی جائے گی۔ اور اس عورت کو کہا کہ تو فوراً جا اپنا لباس تبدیل کر اور جا کر کے غسل کر تاکہ تیرے جسم سے یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو دور ہو جائے، کیونکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ خوشبو لگانے والی عورت کو قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ تو کیوں نہ اس عورت نے زنا کیا، نہ ہی کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اسے زانیہ کہا جائے، لیکن صرف اور صرف خوشبو لگائی تو خوشبو لگانے کی وجہ سے اسے ان لوگوں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا، ان عورتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو عورتیں دنیا میں بدکاری کرتی پھرتی، جو عورتیں دنیا میں زنا کا گناہ کرتے پھرتی، ان کے ساتھ ان عورتوں کو کھڑا کیا جائے گا صرف اور صرف خوشبو لگانے کی وجہ سے۔ کیونکہ جب عورتیں خوشبو لگا کر کے باہر نکلیں گی تو ظاہر سی بات ہے مردوں کی نگاہیں ان کی طرف پڑیں گی، مرد ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جو عورت بھی خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ نیت ہوتی ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، لوگ میری طرف مائل ہوں، تو اس عورت کو قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت خوشبو لگا کر کے مسجد گئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کو مسجد سے باہر بھیج دیا جائے، کیونکہ وہ عورت خوشبو لگا کر کے آئی
تھی اور وہ کہیں اور نہیں گئی تھی، وہ بازار میں نہیں گئی تھی، وہ کسی اور جگہ نہیں گئی جہاں کہ وہ بدکاری کر سکے، بلکہ وہ تو مسجد میں گئی تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور ہمیں یہ حکم بھی ہے کہ جب اللہ کی عبادت کی جائے تو اچھے لباس پہن کر کے اور خوشبو وغیرہ لگا کر کے عبادت کی جائے، لیکن چونکہ وہ عورت مسجد میں آئی تھی اور خوشبو لگا کر کے آئی تھی اور مسجد میں مرد بھی موجود تھے، اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مسجد سے باہر بھیج دیا اور فرمایا کہ جا کر کے غسل کر لو اور اپنے لباس کو تبدیل کر لو تاکہ تمہارے جسم سے یہ خوشبو نہ آئے، کیونکہ تم ایک عورت ہو اور تم اگر خوشبو لگا کر کے مسجد میں آؤ گی تو دوسرے لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے اور یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یہ تو صرف خوشبو کی بات تھی کہ خوشبو لگانے کی وجہ سے عورتوں کو زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جا رہا ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ جو عورتیں میک اپ کرتی ہیں، بن سور کر کے بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہیں اور غیر مردوں کو لبھاتی ہیں، تو یہ میک اپ جو ہے دنیا میں بھی تمہارے لیے بربادی ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ملائی جاتی ہیں، بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں، اور جب یہ تمہارے چہرے کو خراب کر دیں گے اس وقت تمہیں احساس ہوگا، کیونکہ پہلے کی جو عورتیں تھیں وہ تو میک اپ نہیں کیا کرتی تھی، لیکن کیا وہ خوبصورت نہیں تھی؟ لیکن میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ آج کی میک اپ کی ہوئی عورت اور پہلے کی بغیر میک اپ کی ہوئی عورت میں اگر توازنہ کرایا جائے تو پہلے کی وہ خاتون زیادہ خوبصورت ہوگی جو بغیر میک اپ کے رہا کرتی تھی، کیونکہ ان کے چہرے پر جب پسینہ آ جایا کرتا اور وہ پسینے کو جب اپنے دوپٹے سے پوچھ لیا کرتی تھی تو ان کے چہرے میں چمک بڑھ جاتی۔ لیکن آج جب تم میک اپ کر کے تمہارے چہروں پر پسینہ آتا ہے اور جب تم اسے اپنے رومال وغیرہ سے پوچھتی ہو تو تمہارا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ بدصورت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تمہاری خود کی اولاد بھی تمہیں نہیں پہچانتی، تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو دیکھو یہ تو ظاہر ہی ہے اور یہ دنیا میں اس کی سزا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لپسٹک وغیرہ جو عورتیں لگاتی ہیں تو اس میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے، سور دیکھ کر کے منہ بگاڑتی ہو اور سور کی چربی اپنے منہ میں لگاتی ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور آج کل کے جو میک اپ کے پروڈکٹس آتے ہیں ان میں رنگ دینے کے لیے نہ جانے کس کس قسم کے کیڑے مکوڑوں کو پیس کر کے اس میں ملایا جاتا ہے تاکہ اس میں اچھا رنگ آ سکے۔ تو مجھے بتاؤ، تم کہتی ہو کہ میں اچھی چیزیں استعمال کر کے خوبصورت بننا چاہتی ہوں تاکہ میری طرف لوگ متوجہ ہوں، تو سب سے پہلے تو یہی ایک بہت بڑا گناہ تھا کہ تمہاری خواہش یہ ہے کہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں، اور اگر اس خواہش کے ساتھ تم میک اپ کرتی ہو، تم خوشبو لگاتی ہو، تو تمہیں قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہنم میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان عورتوں کے لیے اور ان مردوں کے لیے کہ جو ایک دوسرے کو لبھانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، میری باتوں کو ذرا غور سے سننا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں منع نہیں کیا سنگار کرنے سے، تمہیں منع نہیں کیا بناؤ کرنے سے، لیکن اس کے کچھ حدود بتائے ہیں، اور اس کے حدود یہ ہیں کہ اگر تم بناؤ سنگار کرتی ہو تو وہ کس کے لیے ہو؟ وہ تمہارے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن آج تو عورتوں کا حال یہ ہے کہ جب بازار جانا ہو تب سنگار کریں گی، جب فلم دیکھنے جانا ہو تب سنگار کریں گی، ولیمے کی دعوت میں جانا ہو تب سنگار کریں گی، کل تو گھر میں سنگار کر کے باہر نکلتی تھی، لیکن اللہ اکبر آج کی یہ حالت ہے کہ آج سنگار کروانے کے لیے باہر جاتی ہیں، کل جب گھر سے سنگار کر کے باہر نکلتی تھی اسلام اس کو بھی جائز نہیں کہتا تھا، لیکن آج باہر جا کر کے کرواتی ہیں، اور وہ بھی نامحرم مردوں سے کرواتی ہیں، اور اس پر حد تو یہ ہے کہ شوہر خود اپنی بیوی کو لے جاتا ہے بیوٹی پارلر میں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو غیر محرم مرد کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا ایسا میک اپ کرو کہ شادی میں سارے لوگ اسے دیکھتے رہ جائیں۔ اللہ اکبر، ایسے مرد کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا کہ وہ مرد دیوس ہے کہ جس کی
बीवी पर्दा ना करे और वो उसे मना भी ना करे, ना ही उसकी नमाजें कबूल होंगी, ना ही उसकी दुआएं कबूल होंगी। ऐ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, हदीस पाक में आता है रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने औरतों के चीखने की आवाजें सुनी। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ऐ जिब्राइल, ये दर्दनाक आवाज किनकी है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं कि जो खुशबू लगा करके बाहर निकला करती थी ताकि नामहरम मर्द उसकी तरफ मायल हो। ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो मेकअप करके बालों को लहरा लहरा करके बाहर निकला करती थी ताकि गैर महरम उसकी तरफ मायल हो और गैर महरमों के साथ घूमना फिरना किया करती थी। उसकी वजह से आज इन्हें जहन्नम में जलाया जा रहा है। इनके खालों को, इनके जिस्म को इन आग की कैंचियों से काटा जा रहा है, इनके नाखूनों को उखाड़ा जा रहा है, इन्हें सर के बल लटका दिया गया है और नीचे से आग जला दी गई है और इन्हें सजा दी जा रही है क्योंकि इन लोगों ने ऐसे गुनाह किए हैं जिसकी सजा इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। मेरी बहनों, मैं कहना चाहूंगी कि घंटे 2 घंटे के हुस्न के लिए, किसी की तारीफ हासिल करने के लिए तुम मेकअप लगाती हो और वलीमे में जाती हो और अगर वहां कोई तुम्हें देख करके कह देता है कि तू तो फला हीरोइन की तरह नजर आ रही है तो तुम्हारी खुशी की इंतहा नहीं रहती। लेकिन मेरे नजदीक आज के इस दौर में अगर सबसे बड़ी गाली कोई है तो वो किसी को हीरोइन कहा जाना है, क्योंकि हीरोइन जो होती है वो जिनाकार भी होती है, हीरोइन जो होती है वो जिस्म फरोश होती है, हीरोइन जो होती है वो नाचने वाली होती है, वो झूठी होती है, गर्ज के हर तरह के गुनाह वो करती है। कोई गुनाह ऐसा नहीं जो हीरोइन ना करती हो, हर तरह की बुराई उसमें होती है। लेकिन तुम्हें ये लक़ब बड़ा अच्छा मालूम होता है। अगर कोई तुम्हें हीरोइन कह दे तो तुम तो ये कहती हो कि इसने तो मेरे तारीफ की इंतहा कर दी। लेकिन जरा इसका दूसरा पहलू भी देख लो, अगर कोई तुम्हें हीरोइन कहने के बजाय कह दे कि ये तो जानिया है, ये तो जिस्म फरोश है, तो फिर तुम्हारे गुस्से का ये आलम होता है कि तुम लड़ने मरने पर उतर आती हो। लेकिन मेरी बातों को समझो, क्योंकि हीरोइन जो है वही जानिया है, हीरोइन जो है वही जिस्म फरोश है। तो जब हीरोइन कहे जाने पर तुम खुश हो रही हो तो जानिया कहे जाने पर भी तुम्हें खुश होना चाहिए, वरना हीरोइन कहे जाने पर भी तुम्हें नाराजगी का इजहार करना चाहिए, क्योंकि वो बदकार होती है, वो फाहिशा होती है। और तुम उम्मत मोहम्मदिया हो, तुम कनीज़े फातिमतुज़ ज़हरा हो, तुम्हें ये अलकाब ज़ेब नहीं देते, बल्कि तुम्हारे लिए तो ये लक़ब सबसे बेहतरीन होगा कि कोई दूर से ही देखने वाला देख करके कह दे ये तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ मालूम होती है, ये तो आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ मालूम होती है। अगर ये तारीफ कोई तुम्हारे हक में करता है तो वाकई तुम तारीफ के काबिल होगी। ऐ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, हीरोइन तो जानिया है, हीरोइन तो शराबिया है, हीरोइन तो जिस्म फरोश है, हीरोइन तो नाचने वाली है, बल्कि मेरे नजदीक फाहिशा इतनी बुरी नहीं जितनी बुरी हीरोइन है। क्योंकि फाहिशा जब जिना करती है तो कमरे के अंदर करती है, छुप करके गुनाह करती है, लेकिन हीरोइन तो सरे बाजार करती है, उसका पोस्टर लगता है, फिल्में बनती हैं जिसको लोग बड़े ही मजे से देखते हैं और गुनाह में मुब्तला होते हैं। और एक बात याद रखिए, हदीस पाक में आता है रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने कोई बुराई ईजाद की तो उसका गुनाह उसे तो होगा ही, लेकिन उस बुराई पर जितने लोग भी चलेंगे उन तमाम लोगों का गुनाह उस शख्स के सर पर होगा। तो फिर सोचे जरा, जो लोग फिल्म वगैरह बनाते हैं, जो औरतें फिल्म वगैरह बनाती हैं, हीरोइन, तुम उसकी तरह खुद को समझती हो तो सोचो जरा कि वो अपने गुनाह की हकदार तो खुद है ही और लाखों करोड़ों लोगों ने उसे उस गुनाह को करते हुए देखा। तो जितने लोगों ने देखा उन तमाम लोगों का भी गुनाह उसके सर पर होगा। और ऐसी गुनहगार औरत को तुम अपना आइडियल बनाए फिरती हो, ये कितनी शर्म की बात है। इतनी बदतरीन औरत का टाइटल लेकर के तुम खुश होती हो। अरे तुम्हें तो करना ये चाहिए कि जब तुम घर से निकलो, किसी वलीमे में जाओ तो देखने वाला देख करके कहे अरे ये तो कनीज़े फातिमा मालूम होती है, ये तो आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ मालूम होती है, ये तो राबिया बसरिया की कनीज़ मालूम होती है। लेकिन अफसोस की बात है आज लोगों की सोच बदल गई है, फिक्र बदल गई है, माहौल बदल गया है।
کہ 2 جملوں کا خراج حاصل کرنے کے بدلے میں تم اس قدر دردناک عذاب میں مبتلا کی جاؤ گی اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت بن سور کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہے اور کوئی مرد اسے دیکھتا ہے اور فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو ایسی عورت کے جسم کی چمڑی کو جہنم میں آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اللہ اکبر! ایک تو کینچی اور اس پر سے وہ بھی آگ کی اور جہنم کے آگ کی۔ آج تمہارے جسم جو ہے اگر چھری سے کٹ جائے، اگر سوئی کی نوک تمہیں چبھ جائے تو تمہیں اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے اگر تمہارا ہاتھ جل جائے تو تمہیں اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو سوچو ذرا، جہنم میں آگ کی کینچی سے تمہارے جسم کو کاٹا جائے گا تو کیا تم اس تکلیف کو برداشت کر سکو گی؟ تمہارا یہ نازک جسم اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ خدا کے واسطے اپنے حال پر رحم کرو۔ میری بہنوں، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اس طرح کے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی خود پر حرام کر لو، کیونکہ جو عورت بھی اس طرح کے گناہ کرے گی تو اللہ رب العزت اسے جہنم میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اور اگر آج تم گناہوں میں مبتلا ہو، اگر آج تم میک اپ کر کے نامحرم مردوں کو لبھاتی ہو اور ان کے ساتھ گھومنا پھرنا کرتی ہو تو یاد رکھنا تمہاری آنے والی جو نسل ہوگی وہ بھی پاکیزہ نہیں ہوگی، وہ بھی بدکار ہوگی، وہ بھی گنہگار ہوگی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں اللہ رب العزت نیک اور صالح اولاد عطا کرے تو آج ہی توبہ کرو اور ان گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی خود پر حرام کر لو۔ میں امید کرتی ہوں کہ ان باتوں سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا، کیونکہ جو کچھ بھی میں نے بتایا وہ اللہ کا قرآن اور رسول پاک کے حدیث کے حوالے سے بتایا، میں نے اپنے جانب سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔